السلام علیکم، میں ہوں اشفاق خان سامند۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان میں سیول وار کے۔ پاکستان میں جس وقت حالات جا رہے ہیں وہ سیول وار کے ہیں۔ آخر پاکستان میں سیول وار کیوں ہو رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہیں؟ اس کی جو اہم وجہ ہے وہ صرف ایک ہی ہے، وہ ہے عمران خان، جنہوں نے حقیقی آزادی کا نعرہ لگا رکھا ہے۔ اور عمران خان کے تمام جانثار جو ہیں ملک اور کے سڑکوں پر نکل آئیں اور انہوں نے جلاؤ گھیراؤ احتجاج کی جو صورتحال پیدا کرتی ہے۔ اور مہنگائی، کمر توڑ مہنگائی نے عوام کا جینا دو بھر کر دیا ہے۔ اس سے پہلے ہم بات کریں گے جناب عمران خان کو ہیرو کیوں مانا جاتا ہے۔ ہیرو اس لیے مانا جاتا ہے کہ انہوں نے 1992 میں ورلڈ کپ جیتا اور اس جیت نے عمران خان کو ایک ہیرو کا درجہ دے دیا۔ عمران خان کی جو لائف ہے وہ سیاست میں آنے سے پہلے بھی ایک ہیرو کی طرح تھی۔ وہ کوئی گمنام نہیں تھے، ایک نامور شخصیت تھے۔ اب اسی طرح اس سے پہلے جو نواز شریف تھے، اب عمران خان اور نواز شریف کا کس طرح اختلافات ہوا، اس چیز کے بارے میں بات کریں گے۔ نواز شریف پاکستان کی تاریخ کا ایک حصہ رہا ہے کہ یہاں پر کسی وزیر اعظم نے اپنی مدت پوری نہیں کی۔ جتنے بھی وزیر اعظم آئے وہ کوئی نہ کوئی آخر وجہ ہوئی، آخر ان کے خلاف کوئی نہ کوئی تحریک چلی، جس کے نتیجے کے طور پر ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ اس کے طور پہ دیکھا جائے تو عمران خان اور نواز شریف میں دو چیزیں کامن ہیں کہ دونوں اپنی مدت حکومت کی مدت پوری کرنے کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اب نواز شریف کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کے اوپر پاناما پیپرز کا مسئلہ سامنے آیا اور پاناما کیس نے ان کو بالکل نااہل کر دیا۔ ان کے نام پر کئی بے نامی کمپنی، آف شور کمپنی وغیرہ سامنے آئیں اور ان پر کرپشن اور منی لانڈرنگ کے الزامات لگے اور کورٹ نے ان کو بالکل نااہل قرار دیا۔ اب اس کے اگینسٹ جو تھے وہ عمران خان تھے، کیونکہ عمران خان نواز شریف کو نااہل کرانے اور اس کے خلاف کرپشن کا مقدمہ لڑنے میں پیش تھے، اپوزیشن کا کردار نبھا رہے تھے۔ آخرکار اس کے نتیجے میں ختم۔ اس کے بعد جب عمران خان کی حکومت آئی تو عمران خان نے تبدیلی کا نعرہ لگایا، لیکن عمران خان کے ساتھ یہ بنا کہ وہ بھی اپنی مدت پوری کرنے کے قریب ہی تھے کہ وہ جو عوامی توقعات تھی عمران خان سے، عمران خان اس توقعات پر پورے نہ اتر سکے۔ آخرکار نواز شریف کے بھائی شہباز شریف عمران خان کے خلاف میدان عمل میں اترے اور ایک عدم اعتماد تحریک کے ووٹنگ ہوئے اور نتائج کے طور پہ عمران خان بالکل فارغ کر دیے گئے۔ بات کریں گے کہ عمران خان کی مقبول، عمران خان کو فارغ کر دیا، عمران خان گھر پہنچے اور انہوں نے حقیقی آزادی کا اور ابسولوٹلی ناٹ کا نعرہ لگایا اور کہا کہ ان کی حکومت کو ختم کرنے میں امریکہ کا ہاتھ ہے، جس کو امریکہ نے ادارے استعمال کیے اور استعمال کر کے ان کو نااہل ثابت کیا، ان پہ عدم اعتماد کیا، ان کی حکومت کو گرایا گیا اور جس کے نتیجے یہ کہہ کر عمران خان روڈوں پر آ گئے اور انصاف کے لیے انہوں نے احتجاج کی کال دے دی۔ اب یہاں پر مقبولیت کی بات کریں گے کہ اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ ہے، 75 سالہ تاریخ میں یہ ہوا ہے کہ جتنے بھی وزرائے اعظم گزرے ہیں وہ جب آخر میں نااہل ہوئے یا اپنی حکومت سے ہاتھ دھو بیٹھے تو ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، لیکن عمران خان کی یہ مقبولیت ہے کہ اور اس مقبولیت کا یہ حال ہے کہ اس نے بھٹو کی مقبولیت کو بھی ختم کر دیا ہے، کیونکہ جب بھٹو کو پھانسی چڑھائی یا سزا دینے کا عمل ہے تو ان کا کوئی جیالہ یا ان کا کوئی پارٹی ورکر سامنے نکل کر نہیں آیا، لیکن عمران خان کے جتنے بھی ہیں فالوور کے ہیں یا جانثار کے ہیں وہ میدان میں آئے ہیں اور عمران خان کو یہ وجہ ہے کہ اب تک عوام کا جو غصہ ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ موجودہ حکومت جو شہباز شریف کا حکومت ہے وہ عوام کو کسی طرح کا ریلیف دینے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ یہ کہ روز بروز شہباز شریف کی حکومت جو ہے وہ زوال کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ اب اور جب کہ اس کے مقابلے ہم دیکھتے ہیں تو عمران خان کی مقبولیت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی عمران خان کی مقبولیت بڑھنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان نے عوام کو خاص ریلیف دیا، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ شہباز شریف عمران خان کے مقابلے میں کوئی پرفارمنس دینے میں ناکام رہے ہیں، وہ کوئی عوام کو ریلیف نہیں دے سکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب عمران خان کو حکومت سے فارغ کیا گیا، پاکستان کی تاریخ میں یہ بھی ہوتا رہا ہے کہ جب بھی ایک حکومت جاتی تھی تو عوام سڑک پر نکل آتی تھی اور نہ ہی آنے والی حکومت کو خوش آمدید کرتی اور مٹھائیاں بانٹتی کہ وہ پہلے والی جو حکومت تھی، پہلے مصیبت جو تھی
اس کے جو عذاب تھا اس سے جا چکی. لیکن عمران خان کی بار ایسا نہیں ہوا. حکومت کو گرا دیا گیا تو اس کے اگلے دن جب نون لیگی روڈوں پر آئے تو ان کو وہ رسپانس نہیں ملا جس کی وہ توقع کر رہے تھے. وہ نون لیگی سمجھتے تھے شاید کہ عوام ان کو ویلکم کرے گی اور ان کے مٹھائیاں بانٹیں گے، پھول ان پر پھینکے جائیں گے، لیکن ایسا کوئی رسپانس ان کو نہیں ملا. اور پھر یہ کہ مہنگائی، کمر توڑ مہنگائی نے، جیسے عمران خان نے صحت کارڈ وغیرہ کیا، وہ موجودہ حکومت بند کر چکی ہے. وہ کمر توڑ مہنگائی نے عوام کو نفسیاتی طور پر مریض بنا دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ عوام اس وقت جلاؤ گھیراؤ کی کیفیت میں ہے اور عوام بالکل عوام کا اپنے اداروں پر جو اعتماد ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے. اب عمران خان کے خلاف جو کیس کیے، اس کو عمران خان کے خلاف 100 کے قریب FIR ہو چکی ہیں. عمران خان کے خلاف جو کیس کیا گیا وہ ہے توشہ خانہ. اب یہ میں آپ پر بتاتا ہوں کہ توشہ خانہ کس کو کہتے ہیں. جب بھی کسی ملک کا سربراہ کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے مہمان کی حیثیت سے، تو میزبان اس آنے میں ملک کے سربراہ کو تحفہ، قیمتی اشیاء وغیرہ دیتا ہے، کوئی سامان، جس کو توشہ خانہ کہلاتا ہے. اب یہ توشہ خانہ جو ہے وہ موجودہ جو شخص مہمان جاتا ہے، جو وزیر جاتا ہے، جو کوئی عہدیدار جاتا ہے، اس کو اس کے عہدے کے مطابق ملتا ہے، نہ کہ اس کی ذاتی شخصیت کے طور پہ. یہی وجہ ہے کہ یہ جو توشہ انعام ہوتا ہے، یہ جو وہ گفٹ ہوتا ہے، یہ ملک کا ایک امانت ہوتی ہے جو کہ ملک کے خزانے میں جمع کرانی ہوتی ہے. لیکن پاکستان اور ہندوستان میں ایک سسٹم ہے، بالخصوص ہم بات کریں گے ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان میں، تو وہاں پہ ملک بھارت، اس میں یہ سسٹم ہے کہ 5,000 سے کم مالیت کے جو گفٹ ہوتے ہیں اس کو وزراء رکھ سکتے ہیں، جبکہ اس کے اوپر کی مالیت کے جو بھی تحفے تحائف ہوتے ہیں اس کا قیمت خزانے میں جمع کرانی پڑتی ہے. کیونکہ یہ قانون اگر ایسا نہ کیا جائے پھر تو کوئی بھی طاقتور شخص اپنے پاس رکھ لے. اب یہ چیز جو ہے شہباز شریف نے جب نکلوایا تو یہ کہ کیا کیا تحفے عمران خان کو ملے، تو عمران خان کے اوپر تقریباً 10 کروڑ کی مالیت کے گفٹ وغیرہ الزام آیا کہ انہیں 10 کروڑ مالیت کے گفٹ جو ہیں توشہ خانے میں سے لیے گئے. لیکن در حقیقت جو کہانی ہے وہ یہ ہے کہ وہ عمران خان کو گرفتار اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ توشہ خانے کے کیس کے چکر میں. عمران خان کو گرفتار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کو گرفتار کر کے ذہنی اور جسمانی طور پر ٹارچر کرنا اور ان کی مقبولیت کا ختم کرنا. کیونکہ یہ پہلی پاکستان کے 75 سال تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی شخص ایسا آیا ہے جو اس نظام کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہو گیا ہے. ورنہ اس سے پہلے جتنے بھی آئے ہیں ان کو اداروں نے اور آنے والی حکومتیں سائڈ پہ لگا دیا اور وہ بالکل گوشہ گمنامی میں چلے گیا اور اپنے آپ کو بالکل ختم کر دیا. جبکہ عمران خان جس دن سے وہ حکومت سے فارغ ہوئے ہیں وہ روڈوں پر آئے، انہیں احتجاج کی کال دی ہے، ان کی مقبولیت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور یہی جو صورتحال ہے وہ موجودہ حکومت کے وہ پریشان کیے ہوئے ہیں. اب عمران خان پہ فائرنگ کا واقعہ ہوتا ہے جس میں ان کی جان جو ہے نا بال بال بچتی ہے اور ان کے ٹانگ کا مسئلہ زخم آ جاتے ہیں اور عمران خان جو ریسٹ کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں. اب عمران خان کو ہائی کورٹ میں پیشی والا ہوا ہے، وہ بھی عمران خان نکلے ہیں پیشی پر تو ان کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں ان کے جانے والے تھے. اور یہ صورتحال دیکھ کر بھی موجودہ حکومت پریشان ہے کہ عمران خان کو کس طرح اریسٹ کرے، گرفتار کیسے. لیکن انہوں نے جیسے زمان پارک پہنچتے ہیں فوراً کال دی جاتی ہے اور جو پولیس ہے اور ادارے ہیں وہ عمران خان کو گرفتار نہیں کر پاتے. کیونکہ عمران خان اور اداروں کے درمیان جو چیز آتی ہے وہ عوام آتی ہے کہ عوام کی جو امید ہیں اب عمران خان سے بن چکی ہیں. اب دیکھنا یہ کہ یہ صورتحال کیا رنگ لاتی ہے. اب اس وقت جو ہے عمران خان نے کال اپنا فیصلہ دے دیا ہے کہ اگر الیکشن 3 ماہ کے اندر نہ کیے گئے، 3 ماہ کی جو مدت ہے جس میں نگران حکومت ہے، اگر اس نے الیکشن نہ کیے تو وہ روڈوں پر ہوں گے اور عوام بھی ان کے ساتھ ہوگی. اور صورتحال یہ ہے کہ پاکستانی عوام بالکل تیار ہو چکی ہے. حالات جو مہنگائی، بے کمر توڑ مہنگائی اور روزگار نے پاکستان کرائسس کا شکار ہو چکا ہے. یہاں پر حالات یہ کہ کھانے کا آٹا نہیں مل رہا، عوام مفت آٹے کے چکر میں خوار ہو رہی ہے اور کئی اموات ہو چکے ہیں. پاکستان میں مختلف شہروں میں اس طرح کے حادثات رونما ہو چکے ہیں اور یہی صورتحال جو ہے نا سیول وار کا باعث بن رہی ہے. عوام کا اپنے اداروں پر سے اعتماد بالکل ختم ہو چکا ہے اور ادارے اور عوام آمنے سامنے ہیں. اور آنے والے حالات میں کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ہم دعا گوئیں کہ اللہ تعالیٰ کرم کرے. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.